میں ایک شخص کے بارے میں ذکر کر رہی تھی اور یہ ہیں مظہر شفیق صاحب. تھارن کلف کے علاقے میں آپ نے بے لوث اپنی خدمات انجام دیں. مظہر شفیق کی ایک اور بات ہے کہ شہر کے بیچ میں کسی کا خوشی ہے, کسی کا غم ہے. بنیادی طور پہ ہی از این انجینئر, مطلب شریف آدمی. کسی کا دکھ ہے, سکھ ہے, کاروبار ہے, یہ شخص ہر شخص کے ساتھ ہے. اور سنس آئی ریڈیو پروگرام کرتے ہوئے جب سے میں جانتی ہوں, میں نے مظہر بھائی کو ایسے ہی جانا کہ انہوں نے ہر ایک کے ساتھ کھڑے ہوئے. جناب مظہر شفیق صاحب, السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عرفہ جی, بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. آپ ماشاءاللہ سے آپ کی جو کاوشیں ہیں اور جو آپ نے اویئرنیس ود ان کمیونٹی جو لے کے آئیں اور پولیٹیکل پروسیس کے بارے میں جو اویئرنیس لے کے آئیں, یہ ساری میں آپ کو اس کے لیے کنگریچولیٹ کرتا ہوں. اور آپ ہمیشہ ماشاءاللہ جو ہے ہمیشہ کوشش کرتی ہیں کہ جو بھی کمیونٹی کے مسائل ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کریں اور جو ایشوز ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کریں. تو بہت شکریہ مظہر بھائی, مگر میں واقعی غلط نہیں کہتی, بلکہ میرے جیسے کو بھی, نالائق انسان کو بھی موٹیویٹ کرنے میں آپ نے رول پلے کیا. تھارن کلف کی جب ہم بات کرتے ہیں, دس از ویئر آئی ول اسٹارٹ فرام. نفیس زکریا صاحب جب یہاں ہوا کرتے ہوتے تھے تو تھارن کلف میں بے شمار پاکستانیوں نے اپنی ابتدا کی. بہت سے لوگ جب زندگی میں آتے ہیں وقت کے ساتھ چیزیں سیٹل ہو جایا کرتی ہوتی ہیں, اور ظاہر ہے نوجوانوں کی پرورش پانا وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ان کی پرورش کا حصہ ہوا کرتی ہیں. تھارن کلف جیسی جگہ کے اوپر دا فرسٹ کرکٹ کی جو پچ بنائی تھی, دیٹ واز ہی واز ایک بنیادی مہرے کے طور پہ انہوں نے کام کیا تھا, اور پاکستانی کمیونٹی کی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو موٹیویٹ کرنے کے بعد انوالو کیا تھا پاکستان کانسلیٹ کو. اور وہ کرکٹ کا گراؤنڈ جو پہلا بنا تھا اس میں ایکچوئل موٹیویشنل پرسن واز دس جناب مظہر شفیق صاحب. مظہر بھائی بتائیے گا کہ تھارن کلف کے علاقے میں آپ نے بڑا عرصہ اپنی, آج بھی آپ سروسز دے رہے ہیں, تو تھوڑا سا ہمیں وہ جرنی بھی بتا دیجیے. جی عارفہ بہن, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ جب ہم دیکھ رہے تھے کہ تھارن کلف اور فلمنگٹن اور یہ ایریاز میں ہماری ینگ جنریشن جو ہے, جو پاکستانی جو یوتھ ہے, ان کے لیے کوئی ریکریشن کی, اور کرکٹ کا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں بہت وہ شوقین ہیں, تو ان کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی. تو اس وقت یہ جو پروجیکٹ تھا یہ لانچ کیا تھا لیسا گرین نے, اور اس میں یہ ہے کہ کانسلیٹ آف پاکستان اور پاکستانی بزنس کمیونٹی جس میں آپ بھی ماشاءاللہ ساتھ تھیں, آپ لوگوں نے کے تعاون سے. اور جب میں اب اس جگہ سے گزرتا ہوں تو اپنا اتنا فخر سے سر بلند ہوتا ہے کہ وہاں پہ پاکستان کانسلیٹ اور پاکستانی بزنس کمیونٹی کا نام لکھا ہوا ہے. اور یہ پہلی الومینیٹڈ فیلڈ تھی کینیڈا کے اندر, پہلی الومینیٹڈ کرکٹ فیلڈ, اور یہ $1.8 ملین کا پروجیکٹ تھا, اور جس میں پاکستانی کمیونٹی نے ماشاءاللہ سے $50,000 ریز کر کے دیا تھا. اور یہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں میں معذرت کے ساتھ آپ کو کاٹنا نہیں چاہتی تھی, بٹ آئی ہیڈ ٹو. زندگی میں یاد رکھیں کہ کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, اینڈ آئی گیو یو دیٹ کریڈٹ. I give you that credit and I give that credit to جناب نفیس زکریا صاحب, ہمارے تھے کاؤنسل جنرل اس زمانے میں, اور انہوں نے بزنس, میں نے ٹو بی آنیسٹ آئی ہیونٹ سین کہ جس طرح سے آپ نے کوشش کی اور جس طرح سے آپ نے نفیس زکریا صاحب کو اپنے ساتھ انوالو کیا اور جس طرح سے آپ نے اس فیلڈ کو بنایا. اور یہ تھارن کلف فلیمنگٹن کا وہ ایریا ہے جہاں بے شمار افغان ہیں, بے شمار اسماعیلیز ہیں, یہاں بے شمار پاکستانیوں نے اپنی زندگی کا آغاز کینیڈا سے کیا تھا. اف آئی ایم رانگ ڈو کریکٹ می. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں عارفہ بہن, آپ نے بالکل صحیح کہا. اور یہی ہمارا جو تھا آبجیکٹو تھا کہ یوتھ جو پاکستان سے ہے, افغانستان سے ہے, شری لنکا سے ہے, یہ سارے کرکٹ کے فین ہیں, سب کرکٹ کو کھیلنا چاہتے تھے, لیکن ان کے لیے کوئی ایسی جگہ اویلیبل نہیں تھی. تو الحمدللہ آپ لوگوں کے تعاون سے, پاکستان کانسلیٹ کے تعاون سے, الحمدللہ وی ور ایبل ٹو اچیو دیٹ گول. یو ور دا سینٹرل پرسنالٹی. مظہر بھائی, آپ نے, میں اکثر آپ کو دیکھتی ہوں تو مجھے انتہائی بے لوث انسان نظر آتے ہیں. آپ نے یو ہیو ورکڈ اے لاٹ اینڈ ساری کمیونٹی کے آپ نے کبھی اینڈز کا فکر نہیں کیا, حالانکہ
آئی ڈونٹ نو, آئی مائٹ بی رانگ, آپ اسکاربرو بیسڈ ہیں بھی, مگر آپ کو میں نے مسیساگا, اوکویل, ان تمام علاقوں میں لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے اور ان کی سپورٹ کرتے ہوئے کمیونٹی کو دیکھا. مجھے یہ بتائیے گا, واٹ براٹ یو انٹو دا پالیٹکس, واٹ you think that you can do different what you're doing at the moment? So I think when you come from a grassroots level, you know the need of people, you know the issues of people. So I think یہ ایک چیز تھی کہ پیشن تو پالیٹکس کا شروع سے ہی تھا, اور اس میں یہ ہے کہ ہم کام بھی کر رہے تھے یہاں پہ مختلف پلیٹ فارم سے. تو پھر لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ بھئی آپ پالیٹکس میں آتے کیوں نہیں ہیں, اگر آپ یہ اتنا کام کر رہے ہیں تو وائی ناٹ کہ آپ پالیٹکس میں آئیں اور آ کے جو ہے ہم لوگوں کو ریپرزینٹ کریں. تو آئی نیور تھاٹ اباؤٹ دیٹ, لیکن یہ ہے کہ 2018 میں آئی پٹ مائی نیم آن دا بیلٹ فرسٹ ٹائم, اور اس کے بعد سے میں جو ہے سیکنڈ جو میرا الیکشن تھا 2022 میں تھا, جس میں میں بہت کلوز تھا الیکشن میں. اٹ واز اونلی 1700 ووٹ کا ڈفرنس تھا جس سے میں نے وہ الیکشن لوز کیا تھا. لیکن یہ ہے کہ اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک پیشن جب ہوتا ہے آپ کا کام کرنے کا, لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو بیٹر ریپرزینٹ کر سکتے ہیں لیجسلیچر. میں دو لوگوں کا ذکر کرتی ہوں, ایک میں آپ کا ذکر کرتی ہوں, ایک محترمہ سلمیٰ صاحبہ کا, سلمیٰ زاہد کا ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ سلمیٰ زاہد صاحبہ آئی بلیو 1998 میں 97 میں شی کیم ٹو کینیڈا, اور اس کے بعد انہوں نے ایک عرصہ تک والنٹیئر ورک کیا تھا, اور پھر اس کے بعد وہ تندہی کے ساتھ کام کرتی رہی, اور آپ کو بھی میں نے بے انتہا والنٹیئر ورک کرتے دیکھا, حالانکہ آپ بنیادی طور پہ انجینئر ہیں, آپ اپنی جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں. میں ایک اور سوال جو کرنا چاہتی ہوں کہ اتنا عرصہ لبرلز رہے, میں کبھی کبھی جب دیکھتی ہوں میری کوئی پارٹی نہیں ہے, بعض اوقات ہم پہ چھاپ لگ جاتی ہے مظہر بھائی, تھوڑا سا تلخ سوال ہو سکتا ہے, مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ آنٹیرینس کے لیے بینگ اے پولیٹیشین سم ٹائم آپ اپنے کانسٹیٹیوئنٹس کے لیے کام کرتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی طرح یہاں پر بھی پالیٹکس فار دا سیک آف پالیٹکس شروع ہو گئی. میں ابھی اگر محسوس کرتی ہوں تو ظاہر ہے اس وقت جو رولنگ پارٹی ہے ہمارے پروونس آف اونٹیریو میں, وہ ہمارے بہاف پہ امریکہ جا کے بھی ظاہر ہے پریزیڈنٹ سے پروٹوکولز کے ساتھ ملاقات کی جاتی ہے, مگر فائٹ کر رہے ہیں. تو واٹ ڈو یو تھنک, واٹ ڈفرنس کین اٹ میک اف لبرلز کم بیک, واٹ ڈفرنس ول اٹ میک ٹو دی ٹیکس پیئر لائک مائی سیلف؟ عارفہ بہن, آپ کا بہت, سب سے پہلے تو بہت اچھا سوال آپ نے کیا, اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ کسی ہاسپٹل کے ایمرجنسی میں چلے جائیں تو اٹ ول ٹیک آورز اینڈ آورز of your time. It might take 10 hours or more ایمرجنسی روم میں اگر آپ جاتے ہیں. تو ہیلتھ کیئر سسٹم ہمارا کولیپس ہو چکا ہے. دیر آر 2.5 ملین پیپل ان انٹیریو ہو ڈونٹ ہیو اے فیملی ڈاکٹر. اس طرح کی سچویشن کبھی ایسے نہیں رہی کہ اتنے لوگ ہیں جن کے پاس فیملی ڈاکٹر موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے جی ٹی کے اندر, جو میں یہ اسکولز کا دیکھتا ہوں, کلاس سائزز جو ہیں 30 اسٹوڈنٹس جو ہیں ایٹ اے ٹائم ایک کلاس میں پڑھ رہے ہیں. تو وہ جو ہے یہ ہم اپنے بچوں کے بیٹر, ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہم بچوں کے فیوچر کے لیے آئے یہاں پہ, اور اگر اس طرح سے ان کو اچھی ایجوکیشن بھی نہیں دے پا رہے تو پھر مجھے بتائیے کہ کیا فائدہ ہے اس فرسٹ ورلڈ کنٹری کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لبرل کے آنے کے بعد نمبر ایک جو ٹیکسز کی آپ نے بات کی, سو ہمارا جو پلان ہے بونی کرامبی کا اور انٹیریو لبرل کا پلان یہ ہے کہ دیر ول بی نو نیو ٹیکسز آن مڈل کلاس فیملیز ایٹ آل. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو پلان ہے ہاؤسنگ کی افورڈیبلٹی کے لیے وہ یہ ہے کہ جتنے ڈیولپمنٹ چارجز ہیں اور لینڈ ٹرانسفر فی ہے وہ ختم کر دی جائے گی, اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے گا, کیونکہ اس کی وجہ سے آپ جی ٹی اے میں دیکھیں منیمم جو ہاؤس اس وقت $1 ملین کا ہے, اس پہ اتنا فرق پڑے گا کہ
1 से 1.5 लाख प्राइस जो है वो घर की कम होगी जब ये लैंड ट्रांसफर और ये जो है डेवलपमेंट फीस खत्म की जाएगी। उसके अलावा जो रेंट कंट्रोल है, आप ये देखें कि जो लोग बेचारे रेंट पे रह रहे हैं इस वक्त वो अफोर्डेबल ही नहीं कर पा रहे, जो उनका रेंट है इतना ज्यादा रेंट हो गया कि सिंगल बेडरूम तकरीबन $2000 तक पहुंच गया हुआ है। जब लिबरल की गवर्नमेंट थी हमने एक रेंट कैप किया हुआ था कि इतना ईयरली ये रेंट कंट्रोल के ऊपर इतना कैप होगा, तो वो नॉर्मली इन्फ्लेशन के मुताबिक होता था। अभी देयर इज नो रेंट कैप। तो हमारा यही प्लान है कि जब हम अगर गवर्नमेंट बनाते हैं तो वी विल कैप ऑन रेंट कंट्रोल, हम उसको कैप करेंगे और इट विल बी अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन। ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूं कि हेल्थ केयर हमारा जो है मेजर उस पे हमारा है कि हमें मोर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर, मोर डॉक्टर, मोर नर्सेज और एजुकेशन, वी नीड मोर टीचर्स। और उसके अलावा जो है हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी, ट्रांजिट, ये हमारे मेन जो है वो। बहुत ज़बरदस्त ट्रांजिट की बात की। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ कि डेवलपमेंट एंड लैंड ट्रांसफ़र की एलिमिनेशन अगर होती है, मगर दूसरी तरफ से अगर टैरिफ्स आ जाता है तो कल की बिल्डर्स के बारे में एक रिपोर्ट थी जिन्होंने कहा था कि अगर एलुमिनियम और स्टील के ऊपर टैरिफ्स लगे तो बिल्डिंग द हाउसिंग विल बिकम अनदर बिग प्रॉब्लम। रेंट कैप के बारे में आप बात करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त अगर रेंट, इन दिनों रेंट गिरा है, आप इमेजिन कीजिएगा कि जिन लोगों ने अपार्टमेंट या घर लिए हुए हैं, दे कैन नॉट लुक आफ्टर देयर मॉर्गेजेस। Yes. आप मुझे ये बता, मेरा एक कंसर्न है, मैं कहती हूँ कि ज़ाहिर है अगर कोई सफ़र कर रहा है और अगर वो आता है, आप उसको मेडिकल रेफ्यूजी या आप मेडिकल दें, आप बाकी चीज़ें करें। ये जो यहाँ आके गवर्नमेंट्स ने पैसा देना शुरू कर दिया है, आई एम टोटली अगेंस्ट दिस कि आपके अपने मुल्क में वो लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं वो उनसे अपनी ग्रोसरीज नहीं ख़रीदी जा रही, मगर जितने लोगों ने असाइलम सीकर्स हैं उनको साल का गवर्नमेंट किराया पे कर रही है, उनको स्कॉलरशिप्स पे कर रही है, उनको फर्नीचर्स लेके दे रही है। और डू यू थिंक देयर विल बी एनी कैप? क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे सब्सिडीज़ की कायल नहीं हूँ, हमने पाकिस्तान को डुबोया ही सब्सिडीज़ के ऊपर है, हमें हर चीज़ पे सब्सिडी चाहिए, हालांकि टैक्सेस के ऊपर तो मुल्क, शहर और इदारे चलते हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा कि इसके बारे में क्या पॉलिसीज़ होगी कि जो लोग टैक्स पेयर है ये उसको भी कोई रिलीफ मिले। देयर आर पीपल हु आर इन द रेगुलर सिस्टम, उनको भी रिलीफ मिले, ना ये कि आज जो जर्मनी का भी वाक़या हुआ है कि एक रेफ्यूजी है जिसने गाड़ी चढ़ाई 28 लोगों के ऊपर, उसके ऊपर चार्जेस भी लगे हुए थे। आप उनकी हेल्प करें, उनको डेंटल दें, मेडिकल दें, जो आपने करना है करें, मगर ये जो पैसा देने वाला मामला है, बीइंग अ कैनेडियन, दिस इज माय कंसर्न। डू यू हैव एनी आंसर फॉर दैट? वेरी जेन्युइन कंसर्न आरफा बहन आपका, और मोस्टली क्योंकि ये फेडरल है तो आई विल डेफिनेटली विल टेक दिस फीडबैक एंड कन्वे इट टू द फेडरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे यकीन है बिकॉज आप, दिस इज़ योर ग्रेटनेस कि आपने कहा कि आप मेरे कंसर्न को फॉरवर्ड करेंगे, बिकॉज बाज़ औक़ात हम ये जो वॉल्स एंड प्रोटोकॉल हैं इनकी वजह से भी, ये मामला तो फेडरल का, ये मामला तो प्रोविंस का, इसलिए हम इसको नहीं कर सकते और आम आदमी जो है वो उसमें पिसा रहता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दी एनीथिंग? माजिद भाई, आपका जहन में कोई सवाल है? नहीं, प्रीटी वेल खोल के सारी चीज़ें सामने रख दी। आपको मैं बहुत बुरी लग रही हूँ ना कि मैंने मजहर भाई को ग्रील किया है? आपको मैं बुरी लग रही हूँ ना? क्यों बुरा लग रहा है? नहीं हमारा नहीं जी, माजिद भाई और आरफा बहन, आप दोनों माशाल्लाह से जी हमारे रोल मॉडल हैं। आप लोगों ने जो कुछ पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, साउथ एशियन कम्युनिटी में कहूँगा कि साउथ एशियन कम्युनिटी में आप लोगों ने जितना काम किया, जितनी मेहनत की है ना, ऑनेस्टली इतना हमने कभी आपको वो अप्रिशिएट नहीं किया। मैं ये बता दूं कि नॉर्मली जो हमारे पास हमारे गेस्ट आते हैं ना, तो वो कई ऐसे होते हैं कि वो पहले पता होता है, सवाल देते हैं कि भाई मैं इन सवालों का जवाब दूंगी। मजहर भाई ने बिल्कुल अपने आप को मेरी ये कंसर्न थे। मजहर भाई, मेरा एक लास्ट कंसर्न और एक मैसेज आपके थ्रू है कि अल्लाह ताला बेहतर करे इस मुल्क के लिए, मेरे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर करे, और हमारी लीडरशिप हमारी अगली जनरेशन्स के लिए सीरियसली एंड सिंसियरली सोच सके रादर देन डूइंग द पॉलिटिक्स। बट
ایتھنک میڈیا جب ایک طرف, اور یہ میرا پرسوں کا جو مہمان تھا میرا اس سے بھی سوال تھا, میرا کنسرن تھا, آپ سے بھی میرا کنسرن ہے, مین اسٹریم کا میڈیا چارج کرتا ہے $185 سے $135 اور $185 پر اسپاٹ, ٹھیک ہے. ایتھنک میڈیا چاہے وہ پاکستان کا کوئی میڈیا ہے یا انڈیا کا کوئی میڈیا ہے, ہمارا اسپاٹ ہے $25 سے $35 $45 کے درمیان ہمارا اسپاٹ ہوتا ہے. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ڈو سپورٹ ایتھنک میڈیا. آئی ایم ناٹ سیئنگ سپورٹ می, بٹ ایک طرف جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایتھنک کمیونٹی از اے ویزیبل مائنورٹی ان بائی 2025-30 کے درمیان, اور ہمارے بے شمار سینئرز ایسے ہیں جو ان پروگرامز کو سن رہے ہوتے ہیں کیونکہ اٹس اے کائنڈ آف ایفیلیشن فار دیم ٹو لسن ٹو دیئر اون لینگویج, اور کنوینئنس ان کی ایک ہے. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جہاں آپ باقی جگہوں کو سپورٹ کرتے ہیں, ایتھنک میڈیا کو اپنی سپورٹ میں ضرور رکھیے گا. بہت شکریہ. عارف آباد جی بہت بہت شکریہ, آپ کی یہ بات بہت ویلڈ ہے. میں صرف آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ 2004 میں نے جب لبرل پارٹی کے ساتھ کام شروع کیا تھا, ڈالٹن مگنٹی اس وقت پریمیئر تھے, اور اس وقت میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایتھنک میڈیا کو کچھ کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا, مین اسٹریم میڈیا ہی ہوتا تھا سارا. کریڈٹ گوز ٹو یو. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے, آپ نے ایک کمیونٹی کو ایکنالج کرایا. الحمدللہ I started with this. I go to اقبال فوڈ, میں نے 2-4 پاکستانی اخباریں لیں, ان کا ایک ڈیٹا بیس بناتے آپ یقین کریں کہ 2018 میں جب میں پریمیئر انٹیریو کے ساتھ تھا, کیتھرین ون کے ساتھ, اور میں کام کر رہا تھا, تو میرے پاس 800 سے زیادہ ایتھنک میڈیا, جس میں پرنٹ میڈیا, جس میں ڈیجیٹل میڈیا, ٹی وی, ریڈیو, سب, تو یہ ساری کمیونٹیز کے انٹیریو کے اندر 800 سے زیادہ میڈیا کے ساتھ میں نے اپنا کانٹیکٹ نہ صرف بنایا بلکہ آئی میڈ شیور کہ دے کم ٹو کوئنز پارک. اور پہلی دفعہ انٹیریو کی ہسٹری میں یہ ہوا تھا کہ ایتھنک میڈیا کو ہم نے پریس گیلری کا حصہ بنایا, اور they were able to come to the press gallery and cover the legislature. تو یہ I agree کہ with you کہ there is more need to be done. ایتھنک میڈیا کو اس کا فیئر شیئر ملنا چاہیے, اور یہ بہت امپورٹنٹ میڈیا ہے. اور جو ایتھنک کمیونٹیز ہیں اس کے اندر I agree کہ جیسے سینئرز ہیں, جیسے اور ہماری جنریشن کے لوگ ہیں, وہ ایتھنک میڈیا پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. تو I 100% agree with you and I rest assured کہ I am in legislature, I will definitely انشاءاللہ. یہ عربک نیوز پیپرز بھی ہیں, سری لنکن نیوز پیپر بھی ہیں, پنجابی کے ہیں, ہندی کے ہیں, اردو کے ہیں, ٹیلی ویژن پروگرامز ہیں, اور خدا کا واسطہ ایپل ٹو ایپل کمپیئر کیجئے گا. بہت شکریہ آپ کا. مظہر شفیق صاحب اپنی رائڈنگ بتائیے, اپنا ایریا بتائیے سر. جی میری رائڈنگ عارفہ بہن اسکاربرو سینٹر ہے. یہ سیم رائڈنگ ہے جو سلما زاہد کی ہے. سلما زاہد کے فیڈرل ایم پی ہیں, اور میں جو بھی اپنے ہی نے سارے تانوں بہت چنگی طرح نال جانتے ہیں. جی, اور جو ہے کیا نام لیتے ہیں, سلما زاہد فیڈرل ایم پی ہیں اسی رائڈنگ سے, میں پروونشل کینڈیڈیٹ ہوں اسی رائڈنگ سے. یہ وکٹوریا پارک سے شروع ہوتی ہے اور بیلمی تک جاتی ہے, اور ساؤتھ میں ایگلنٹن اور نارتھ میں 401, یہ اس کی باؤنڈری ہے. بہت شکریہ جناب مظہر شفیق صاحب کا پیغام, اور ان کی رائڈنگ کا ہم فلائر آپ کے ساتھ آتے دنوں میں شیئر کرتے رہیں گے. جناب لبرل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں مظہر شفیق صاحب. آج سے نہیں, آئی ہیو سین ہم سنس ایور, ڈالٹن میگنٹی کے زمانے سے ٹائرلیس کام کیا, کمیونٹی کے ساتھ کام کیا, اور میں اکثر ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں. ہی نیور لاسٹ ہارٹ. یقین کیجئے گا اگلی دفعہ پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں, کسی نہ کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار بینگ. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. شفیق صاحب